بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے رشتے اسی لیے ٹکرا دیے جاتے ہیں کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میرا رشتہ میرے وزن کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، میرا نام سائمہ ہے۔ میں بہت زیادہ موٹی تو نہیں، لیکن بھاری بھرکم وجود کی مالک تھی۔ میرے خاندان میں لڑکیاں بہت زیادہ تھیں اور سب کی ہی آئے روز شادی ہو رہی تھی۔ تقریباً ہر 2 مہینے بعد ہی کسی کی منگنی یا نکاح ہونے کی خوشی میں ہم ان کے گھر مبارک دینے کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ میری امی کا دل بڑا دکھتا تھا کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ عمر بھی میری اب نکلتی جا رہی تھی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ کھاؤ تو کوئی کہتا تھا کہ یہ نہیں کھاؤ۔ مجھے اپنے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی خود کو یہ نہیں کہا کہ میں ایسی کیوں ہوں یا مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جیسی میں ہوں سو ہوں۔ اس میں نہ تو میرا اپنا کوئی قصور ہے اور نہ ہی کسی اور کا فائدہ یا نقصان ہے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باہر والے تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تو آپ کے گھر والے آپ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی ہمت بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آئی تو میری اماں بہت خوش تھی اور میرا منہ ماتھا چوم رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیری تصویر ایک جگہ بھیجی ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا ہے اور وہ آج شام کو تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کے لیے ہاں کہا ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، مجھے دیکھیں تو انکار کر دیں گے؟ میری امی نے کہا کہ نہیں، میری لڑکے کی ماں سے بات ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بہت اچھے اور امیر لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آج میں پھر ریجیکٹ ہونے والی ہوں۔ خیر میں تیار ہوگی اور وہ لوگ آگے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، بس یہی پوچھنے لگے کہ شادی کب تک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ میں ان کو پسند آ گئی تھی۔ جب انہوں نے لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ لڑکا بھی مناسب تھا، اس کا تھوڑا سا کلر سانولا تھا، لیکن ویسے وہ اچھی شکل و صورت کا تھا اور امیر لوگ بھی تھے۔ شاید وہی ہوا تھا کہ دیر آئے درست آئے۔ یہ لوگ ایماندار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لڑکی سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی، لیکن وہ 1 مہینے بعد ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ بھی خوش نہیں رہتی تھی اور شاید کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے بالکل بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ گھر میں بھی اس کا رویہ خراب تھا، وہ خود ہی چلی گئی۔ میری ماں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ایمانداری ہے کہ آپ لوگوں نے بتا دیا ہمیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں لڑکے کا کوئی قصور نہیں۔ میری شادی ہو گئی، میرے شوہر کا نام انور تھا۔ میں اپنے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات بھی اچھی گزر گئی۔ انور کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے خوش تھی۔ شادی میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ موٹی ہے۔ میری ساس نے ان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ میری ساس نے کہا کہ نہ تو یہ پہلے آپ لوگوں کے گھر سے کھانا کھاتی رہی ہے اور نہ ہی شادی کے بعد آپ لوگوں کے گھر سے کھانا کھائے گی، پہلے اپنے ماں باپ کے گھر سے کھا کے آئی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اچھا ہی کھلائیں گے، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میری ساس بڑی دبنگ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ ان کی ہر بات مانوں گی۔ یہ لوگ کافی امیر تھے، ان کے گھر میں کافی اچھی چیزیں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی صحت پر دھیان دو۔ میں بھی خوش تھی۔ شادی کا پہلا دن تھا جب صبح میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ میری پیاری بہو، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارے خاندان میں لڑکے بہت زیادہ کم ہیں، بس ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میری جٹھانی کا، اس کے علاوہ سب کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی لڑکوں کی شادی ہوئی ہے، اگر دور پار کے سارے بھی ملا لیے جائیں تو ان کے گھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک لڑکا ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی اولاد پیدا ہو جائے اور تم ہمیں پیارا سا پوتا دو۔ مجھے اس بات پر کچھ بھی برا نہیں لگا، کیونکہ شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مائیں اپنے بیٹوں کی شادی اس لیے کرواتی ہیں کہ گھر میں بہو آ جائے اور اس کے بعد پوتے پوتیاں آ جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اولاد ہو جائے گی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، جس کے بعد یہ سارے مرحلے بہت ہی آرام سے گزر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ جی کہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک چیز رکھ دی اور کہا کہ تم اس کو اپنی کمر پر باندھ لو۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو وہ کالا دھاگا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تم نے
اپنی کمر کے اوپر باندھ لینا ہے اور اس کو اتارنا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو خود نہیں اتارنا۔ میں نے کہا پھر اس کو کون اتارے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو 24 گھنٹے کے بعد اتارنا ہے اور تمہارے سسر اتاریں گے، صرف وہی اس کو اتار سکتے ہیں، اپنے شوہر سے بھی مت اتروانا۔ میں تھوڑی سی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم زیادہ صفائی پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک ساتھ 7 بیٹوں کی ماں بنو، اور اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا تو ضرور 7 بیٹے پیدا کرو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ ویسے تو یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میں تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا کے رکھوں گی۔ انہوں نے دھاگا مجھے دیا اور میں نے اپنی کمر پر باندھ لیا۔ پھر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس دھاگے کو میرے سسر نے کھولنا ہے۔ میرے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ تو چل جانا تھا، پھر وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے اسے نہیں پتہ۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تھا، وہ میرے ساتھ ایسے ہی پیش آ رہا تھا جیسے شوہر بیوی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہماری محبت کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو میرا احساس اور خیال تھا، میں اسی میں خوش تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ میرے سسر رات کو کمرے میں آئیں گے اور میرے سونے سے پہلے یہ دھاگا کھول دیں گے۔ میرے سسر دیکھنے میں اتنے برے نہیں لگتے تھے۔ خاندان میں پتہ چلا تھا کہ میری ساس ان سے 10 سال بڑی تھی، لیکن یہ سارے پیسے اور اس گھر میں اتنی دولت جو تھی وہ میری ساس کی تھی، وہی اپنے گھر سے لائی تھی جس سے میرے سسر نے کاروبار کیا۔ اور وہ دونوں امیر کے بھی جوڑا مشہور تھے، اس لیے شاید انہوں نے اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میرا شوہر رات 11 بجے ہی واپس آیا کرتا تھا، کاروبار تو ان کا اپنا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت کام ہوتا ہے، جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ میرے سسر 9 بجے کمرے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں دھاگا بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس 2 منٹ لگیں گے۔ وہ دھاگا بدل کے وہاں سے چلے گئے اور مجھے اتنی زیادہ شرمندگی آج تک نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی۔ ایک صبح یہ بات ساس کو بتا دی۔ اس نے کہا کہ بیٹا دھاگا ہی تو بدلا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروانے والے بھی اکثر مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جب عورت بچے پیدا کرتی ہے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بھی مرد ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی تو ایک ایسا ہی عمل کر رہے ہیں نا، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر وہ غیر تھوڑی ہیں، تمہارے شوہر کے باپ بھی تو ہیں۔ اب یہ روز ہی ہوتا تھا، صبح میں وہ دھاگا اپنی کمر پر باندھ لیتی تھی اور رات ہوتی تو میرے سسر دھاگا کھول دیتے۔ مجھے ہر دفعہ اتنی شرم آتی جیسے پہلی دفعہ آئی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی اولاد کو ہم دیکھیں، کیونکہ ہمارا بیٹا تھوڑا عجیب سا ہے، وہ ساری زندگی باہر کے ملک میں ہی پڑھا کرتا تھا، اس نے ہم کو ٹائم نہیں دیا۔ ہمیں چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اور جو لڑکی ہم لے کر آئے تھے اس سے بھی ہم نے یہی سب کچھ کہا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کمزور اور دبلی پتلی تھی، اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ اولاد ہونے لگی تو مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ایک وجہ نہیں تھی۔ اگر یہ ایک وجہ ہوتی تو میرا بیٹا اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ خود ہی ہلا کر کے چلی گئی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یقین تھا کہ تم بہت زیادہ صحت مند ہو، تمہارے اندر جان ہے اور تم بچے پیدا کر سکتی ہو، اس لیے میں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری ساس نے میرا رشتہ کیوں قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے اتنا برا نہیں لگا، کیونکہ رشتے ویسے بھی مطلب کی وجہ سے ہی قبول ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکی کی شکل دیکھ کر یہ سوچتا ہے اتنی خوبصورت لڑکی کو لے آئیں گے تو سارا محلہ اور خاندان والے ہم پر رشک کریں گے۔ کبھی کوئی سامان دے کے لے آتا ہے تو کبھی کوئی یہ دیکھ کر لڑکی کو لے آتا ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لے کر آ رہی ہے اور نوکری بھی کرتی ہے۔ میری ساس نے میری صحت دیکھی تھی، لیکن میرا تو فائدہ ہی تھا، کیونکہ اسی صحت کی وجہ سے مجھے بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا، اور جب آج ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو ہوں اور خوشی خوشی رہ رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ حیران تھے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میری ایک کزن بھی آئی ہوئی تھی جو شادی میں نہیں آئی تھی اور مبارک دینے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے میرے کپڑے جوتے دیکھے، میرا زیور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، تم نے کوئی دم درود تو نہیں کروایا، ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی کوئی دم درود کروا لیں تاکہ ہمارا بھی اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، یا پھر میرا شوہر بھی ایسے ہی ہماری غلامی کرے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خاندانی لوگ تلاش کرو، خاندانی لوگ مل جائیں تو وہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اور میری ساس نے جو کچھ بھی تھا مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس دوران مجھے میری ساس ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی تھی،
ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ دوائیاں وغیرہ دیں گے تاکہ آپ کا نظام بالکل ٹھیک رہے اور آپ کا جسم بچہ پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بات کچھ عجیب سی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنی امی سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب لوگ تو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، تو پھر اس طرح کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اپنی امی کے معاملات میں نہیں بولتا، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو انکار کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کو انکار نہیں کر سکتی، میں تو صرف سمجھانے کا کہہ رہی تھی، اور اگر میں سمجھاؤں گی تو میرا سمجھانا بھی ان کو برا لگ جائے گا، اگر آپ بات کریں گی تو بات اور ہوگی، وہ آپ کی امی ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے ایسے معاملات میں بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے اولاد کی کوئی خواہش ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اولاد کب ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ہو یا چار ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ مجھے شادی کرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا، تم سے شادی لکھی تھی، تم سے ہو گئی، پہلے جس سے ہوئی تھی میں اسے بھی پسند نہیں کرتا تھا، میں اسے خوش نہیں تھا اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ خود بھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے بھی اسے نہیں روکا، اور تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم اچھی ہو، میرا خیال کرتی ہو، میرے گھر والوں کی عزت کرتی ہو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، جو میں نے پوری کرنی ہے اور میں ہمیشہ کروں گا۔ اس کے آس پاس کے جو بھی معاملات ہیں وہ تم نے خود دیکھنے ہیں، اگر تمہیں کوئی بات بری لگے تو انکار کر دیا کرو، اگر انکار نہیں کر سکتی تو پھر برداشت کیا کرو، مجھ سے شکایت نہیں کرو۔ میرا شوہر بڑا سیدھا سا انسان تھا، اس نے ساری باتیں سیدھی سیدھی کر دی اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میری ساس نے یہ بات مجھ سے کی تھی، اس سے نہیں کی تھی۔ اگر مجھے مسئلہ تھا تو مجھے اسی ٹائم انکار کر دینا چاہیے تھا، یا 2-4 دن بعد کہہ دینا چاہیے تھا۔ اب تو کافی دن ہو گئے تھے، میری ساس کو اپنی اس عمل پر بہت زیادہ یقین تھا، وہ تو ابھی سے لوگوں سے کہتی پھرتی تھی کہ انشاءاللہ میرے بیٹے کے 7 بیٹے پیدا ہوں گے، وہ بھی صحت مند ہوں گے، میری بہو پیدا کرے گی، اور میں نے تو ابھی سے نام بھی سوچے ہیں، پورا کمرہ سجاؤں گی ان کے لیے، 7 بڑے بڑے جھولے رکھوں گی اس کے اندر، اور 2-3 نوکرانیاں بھی رکھ کے دوں گی۔ اپنی بہو کو آخر وہ سب کچھ اکیلے تھوڑی نہ سنبھالے گی، 7 بچوں کا خیال رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ میری ساس کی باتیں تو بہت اچھی تھی، لیکن مجھے ان کے اس یقین سے ڈر لگتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ان کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس سے پوچھی ہے، اس عمل کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت ہی پہنچا ہوا پیر ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، اور وہ ہمارے گھر بھی آ گیا۔ میری ساس نے تو صبح سے شور ڈال رکھا تھا، نہ جانے کتنی قسم کے کھانے بنوا دیے، سارے گھر کو صاف کروا دیا، ان کے لیے سب سے خوبصورت کمرہ بھی صاف کروایا، اور جب وہ گھر میں آئے تو میں تو حیران ہی رہ گئی، وہ کہ پیر تو لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو شاید 21-22 سال کا لڑکا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ یہ ہے وہ پیر جس نے یہ عمل بتایا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ ہاں، اور یہ بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ سب کام کر رہا ہے، اس کو ایک بار جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر واپس کر گئے تھے، تب سے ہی اس کے اندر کرامات آئی ہوئی ہیں۔ میں تو سمجھ گئی کہ یہ جو کوئی بھی ہے میری ساس اور میرے سسر کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی تو شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی کرامت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ میں ایک مہنگا موبائل پکڑا ہوا تھا اور اس موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا، اس کی حالت، اس کے ہاؤ بھاؤ بالکل اسی طرح تھے جیسے اس عمر کے کسی لڑکے کے ہوتے ہیں جو محلے میں گھومتا پھرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم ضائع کرتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے میری ساس کو کہا کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ کرتی جائیں، انشاءاللہ 7 بیٹے ہی پیدا ہوں گے۔ اور میں نے یہ بات سنی، میں حیران رہ گئی کہ وہ جاتے ہوئے میری ساس سے 1 لاکھ روپے لے کر گیا تھا، جو میری ساس نے بطور نذرانہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانگے نہیں تھے، میں نے خود دیے تھے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا؟ میری ساس نے کہا کہ اچھا ہوا انکار نہیں کیا، نہیں تو وہ ناراض ہو جاتے، کہتے ہیں کہ وہ جس گھر سے ناراض ہو کر چلے جائیں پھر وہاں کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میری ساس ان چیزوں کے اندر بالکل ڈوبی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا ان کو کیسے سمجھاؤں۔ لیکن میری شادی کو 1 مہینہ پورا گزر گیا اور جو خوشخبری میری ساس کو چاہیے تھی وہ نہیں ملی، تو مجھے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کر لیے، ایک دن میری حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے میری ساس نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد تمہارے سسر کمرے میں آئیں گے، تم سونا نہیں۔ لیکن آج مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، میں نے کہا کہ آج تو مجھے یہ داغا خود ہی اتار دینا چاہیے، میں کہوں گی کہ غلطی سے خود ہی کھل گیا تھا اور اتار کر ایک طرف رکھ دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، میرے سسر اور ساس باہر بیٹھے تھے، میں نے خود داغا کھول دیا اور اگلے ہی پل میری ساس کا موبائل بجا۔ انہوں نے ایسا رد عمل دیا کہ میں ان کی بات سننے پر مجبور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ نہیں ہو سکتا،
آپ دوبارہ چیک کریں، کوئی گڑبڑ ہے، کوئی غلطی ہوئی ہوگی آپ کو۔ میں اس کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس نے ڈاکٹر سے ہی بات کی تھی، یہ تو وہی ڈاکٹر تھا جو میرا علاج کر رہا تھا، کیونکہ میری ساس اس کا نام لے رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میرے بیٹے سے کون شادی کرے گا؟ جس مرد کی 2 شادیاں ہو جائیں اس کے لیے تیسری لڑکی ملنا بھی تو آسان ہی ہوتا۔ حیران رہ گئی کہ میری ساس کیوں میرے شوہر کی تیسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کا فون آیا تھا، اس نے تمہارے کچھ ٹیسٹ کیے تھے، ان کا رزلٹ آ گیا ہے جس کے مطابق تم کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ بولو کیا کیا؟ میری ساس نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں داغا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ داغا تمہارے ہاتھ میں کیسے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اس لیے میں نے داغا کھول دیا۔ میری ساس نے کہا کہ کس ٹائم کھولا تھا تم نے یہ داغا؟ میں نے کہا کہ ابھی 2 منٹ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا یہاں تم نے یہ داغا کھولا اور وہاں ہمیں یہ بری خبر مل گئی، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ میری ساس بری طرح رو رہی تھی، مجھے دھکے دے رہی تھی۔ میرا شوہر وہاں آ گیا، میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھو پیر صاحب کی کرامت سے انکار نہیں ہے، جیسے یہ داغا اتارتے ہی مجھے ڈاکٹر کی کال آ گئی تھی کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے میری ساس کو کہا کہ امی بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ وہ پہلی لڑکی بھی وہ بھی اسی لیے بھاگی تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ اس قسم کی عجیب و غریب حرکتیں کرتی اور کرواتی تھیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ بھی بھاگ جائے؟ میں سن کے حیران رہ گئی، مجھے تو کوئی اور بات بتائی گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بھی اس گھر میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اس کو چھوڑ دے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں بن سکتی تو نہ بنے، میری بیوی تو ہے نا، بس میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں گا۔ میں بار بار اپنی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، بس ابھی یہ میری بیوی ہے۔ آپ نے تو میرا تماشا اور مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس دن میرے شوہر نے بالآخر میرے لیے قدم اٹھایا اور کہہ دیا کہ آج سے میری بیوی آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانے گی اور وہ پیر بھی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن میری ساس میری دشمن بن گئی، ان کو میری ہر بات سے مسئلہ تھا، اور ڈاکٹر کی بات بھی شاید سچ تھی کیونکہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جیسے میرے ساتھ پہلے رہتا تھا ابھی بھی ویسے ہی رہتا تھا، لیکن میری ساس میرا خون خشک کر کے رکھتی تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے کرم ہو گیا اور میرے ہاں حمل ہو گیا۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی اور میرے شوہر نے کہا کہ صبر کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹے تو نہیں دیے لیکن ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میری ساس نے بھی ان ساری چیزوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا، اور اپنے پوتے اور پوتی کو پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہے اور ان کے ساتھ خوش رہتی ہیں، اور میری زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سارے فیصلے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میری ساس نے بھی اللہ سے توبہ کر لی تھی، اب وہ پیر بھی ہمارے گھر میں کبھی بھی دوبارہ نہیں آتا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ واقعی جھوٹا تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو اپنا کاروبار بنا رکھا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے توبہ کر لی اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسے جعلی پیروں سے محفوظ رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔